الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ دنیا میں ظلم حد سے بڑھ رہا ہے۔ انسان کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بھتیجا چچا کو قتل کر رہا ہے، چچا بھتیجے کو قتل کر رہا ہے۔ ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے۔ ظلم کبھی بھی چھپا نہیں رہتا، اور خاص کر جو ظالم ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ تمہارے رب کو ظالموں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر کسی ظالم کو اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو فقط اس لیے کہ اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں، اور پھر جب اللہ ظالموں کو پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بعد والے لوگوں کے لیے سامان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم دنیا میں بچ بھی جاتا ہے ظلم کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن ان کو ایسا پکڑوں گا کہ ظالموں کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بندہ منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ تو یہ ظالموں کا انجام ہے۔ دنیا میں بھی ظالم کو اللہ پکڑ لیتے ہیں اور آخرت میں بھی پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں میں ظلم کی تعریف کے اندر کہ ظلم کہتے کسی ہے، ظلم ہماری نظر میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو قتل کر دو، کسی کا حق کھا جاؤ، تو یہ ظلم ہے۔ ظلم ہر وہ کام ظلم کے اندر آتا ہے جس میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی غیبت بھی کرنا، اس کی چغلی کھانا، اس کو گالی دینا، اور اس کا حق کھا جانا، اس کا خون بہا دینا، کسی کی عزت اور آبرو اور عفت کو پامال کرنا، یہ ساری چیزیں ظلم کے اندر آتی ہیں۔ اہل علم نے ظلم کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک ظلم کا جو کیٹاگری ہے ظلم کی، وہ ہے شرک۔ شرک اللہ کے ساتھ کرنا، یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کو ظلم عظیم کے ساتھ اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم کی سب سے بڑی جو قسم ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا۔ اور ظلم کی دوسری کیٹاگری یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے کسی طریقے سے بھی، تو یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ ظلم کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ملوث کر کے، گناہوں میں انوالو ہو کے وہ اپنے جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کا جو ظلم ہے، یہ ظلم انسان کو، ظلم اصل میں اندھیرے کو کہتے ہیں، تاریکی کو کہتے ہیں۔
जिस तरह सही मुस्लिम की एक रवायत है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातिन यौमल क़ियामा, कि जिस तरह इंसान दुनिया में जुल्म करता है, यानी अंधेर नगरी वो मुआशरे के अंदर पैदा कर देता है, वो खुद भी अंधेरों में चला जाता है और मुआशरे के लोगों को भी अंधेरे में धकेल देता है, तो गुनाह करते करते वो इतना अंधेरों में चला जाता है कि रोशनी का रास्ता उसका बंद हो जाता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के अंदर एक जगह फरमाया कि अल्लाह ईमान वालों को जुल्म से, जुल्मात से, अंधेरों से, तरीकियों से निकालते हैं और रोशनियों की तरफ लेके आते हैं, जबकि जो तागूत के साथी हैं, जो शैतान के साथी हैं, वो लोगों को रोशनियों से पकड़ पकड़ के अंधेरों में धकेलते हैं। लिहाजा जब इंसान जुल्म करता है तो वो अंधेरों में चला जाता है। तो जिस तरह वो दुनिया में अंधेरों में रहता है, तारीकी की ज़िंदगी गुजारता है, जुल्म की ज़िंदगी गुजारता है, क़यामत वाले दिन भी ऐसे इंसान को अंधेरों के अंदर, जहन्नम की तारीकियों के अंदर, जहन्नम के गढ़ों के अंदर रहना पड़ेगा। लिहाजा हमें हत्तल वुसा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी तरह का जुल्म किसी के ऊपर ना करें, ना तो अल्लाह के साथ शिरक करके, ना दूसरों के हुकूक को पमाल करके, ना खुद को किसी बुराई में मुलव्वस करके अपने ऊपर जुल्म करें। अगर जुल्म किया तो क़यामत वाले दिन पकड़े जाएंगे और अल्लाह इंसान के जुल्म से बेखबर और गाफिल नहीं है। अल्लाह हमें हक बात की समझ अता फरमाए।